چوہدری صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں وہ تو سر میں آپ سے یہ سوال میرا تسی چھتی جواب دے کے ختم کر دیں چوہدری صاحب، میں یہ جاننا چاہنا کہ کوئی احتساب آپ کو لگتا ہے کسی جگہ کے اوپر ہونے کی ضرورت ہے؟ ایسا کس نے احتساب کرنا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ہم ستہ خیرہ جو مرضی کریے. دس از وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو آل دی ٹائم. اب آپ کے سامنے آتی جاتی چیزیں، یعنی اس طرح ہوتا ہے کبھی ملک میں کہ آپ ایک آرڈیننس جو ہے بغیر صدر کے سائن کے، اور کوئی شخص جو ہے صدر کے سائن کے کرائے بغیر کسی قسم کا کوئی آرڈیننس یا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرا سکتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ، فراڈ ہے اور چیٹنگ ہے. اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اس طرح تو ابھی کوئی بندہ ان کی کسی بات کا اعتبار ہی نہیں کرے گا. یو ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ڈیلی کہ صدر نے سائن کر دیے کہ نہیں کر دیے. سر جی فائل بنتی ہے، ڈائری نمبر لگتا ہے، جہاں جاتی ہے، جہاں سے نکلتی ہے، آگے پہنچتی ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. کوئی ایسی یعنی بیچ میں کوئی بھی ایسا سٹاپ نہیں ہوگا جس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو کہ کہاں سے یہ فائل جو ہے یہاں سے اگر سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ کہاں پر پریزیڈنسی تک پہنچی ہے، اور پھر واپس آنے کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا ہے. تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کتنے بے خبر ہیں لا منسٹر صاحب، کہ لا منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے سارے ایشو کا. دیکھیں آپ کا کام ہی وزارت قانون کا ہے، اور یہ آرڈیننس ہے، یہ بھی قانون ہے، اور وہ چلے ایک مخصوص متعین وقت کے لیے ہے جس کو آپ نے بعد میں پارلیمان سے منظوری چاہیے آپ کو. لیکن وہ یہی تو آپ کا لا منسٹر کا کام اور کیا ہے جی بتائیں مجھے؟ بار کونسلز کے الیکشن تو نہیں ہے ان کا کام. ناظرین آرٹیکل 89 جو ہے وہ بڑا واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ جب ودرا بھی اگر کوئی آرڈیننس ہونا ہے تو اینی ٹائم پریزیڈنٹ اس کو ودرا کر سکتا ہے. یہ سب کلاس بی ہے آرٹیکل 89 کا، اگر نیچے ہم جا کے اس کو دکھا سکتے ہیں. تو اگر اس آرڈیننس کو ودرا بھی ہونا ہے تو وہ صدر پاکستان کی طرف سے ہونا ہے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ واپس لے لیا ہے. ایک دفعہ آپ نے اس کو پاس کیا، خود ہی اس کو گزٹ نوٹیفائی کر دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ودرا کر لیا ہے. تو یہ اب یہ واپس کیا قانون بنا ہی نہیں ہے جی، یہ قانون نہیں بنا. تو پھر ودرا کیسے ہو؟ ودرا ہو نہیں سکتا جب قانون ہی نہیں ہے. تو ودرا کیسے ہوا؟ تو بس وہ اخباری خبر ہے، یعنی قانونی اعتبار سے تو وہ قانون تھا ہی نہیں. جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان، ابھی وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں تو پیچھے چیئرمین سینٹ ہیں، وہ نہ ہو تو اسپیکر نیشنل اسمبلی نوٹیفائی ہو گیا تو پھر وہاں سے نکالنا تو ہے نا، حکومت نے کہنا تو ہے نا یہ غلطی ہو گئی ہم سے. نیشنل اسمبلی نہ ہو تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ نہ ہو تو جو آپ کے ڈپٹی اسپیکر ہیں. پریزیڈنٹ کا آفس تو کبھی خالی رہتا ہی نہیں ہے. پریزیڈنٹ آلویز جو ہیڈ آف اسٹیٹ رہتا ہے ملک کا، اور یہی سسٹم ہے، یہی قانون ہے، یہی طریقہ کار ہے. تو آرڈیننس سے متعلق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ واپس لینے کے لیے جو اس وقت چیئرمین سینٹ جو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے سائن درکار ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے ہوئے. پریزیڈنٹ نے اگر سائن کیے ہوتے تو یہ قانون بننا تھا، ان کے سینٹ کے بعد پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو سکتا تھا. قانون بنا ہی نہیں ہے تو واپس کیا لیا اخبار میں خالی. ناظرین ہم انتظار کریں گے کہ اس کے اوپر جس طرح حسن نے بھی کہا اور چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کوئی احتساب کا عمل ہونا چاہیے، اور کہیں پہ کوئی نہ کوئی وہ ہیڈ مسٹ بی رول، مطلب کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی پتہ تو لگے کہ غلطی کس نے کی ہے. غلطی نہیں سر، بلنڈر، یہ بہت بڑا بلنڈر. ناظرین میرے خیال میں بڑی جو بات کی ایک پاکستان کی جو ہے پارلیمانی تاریخ کا ایک اندر ایک سیاہ دھبے کے طور پر یہ واقعہ یاد رہے گا. اگلی سٹوری، پارلیمان کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور کافی عرصے سے پارلیمان جو ہے وہ ایک پہیے کے اوپر ہی چل رہی ہے گاڑی، اور لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو سائیڈ والا پہیہ ہے وہ خالی تھا. اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، اور ایک آدھ دن میں اس معاملے کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کس انداز سے ایکسپلین کی پارلیمان کو، سنیے. لیڈر آف دا اپوزیشن کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایشو سب جوڈس تھا. عامر ڈوگر صاحب، چیف وپ صاحب اور گوہر صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کیس سب جوڈس ہے اور ہمیں پارٹی بنایا ہوا ہے اس میں. ملک عامر ڈوگر صاحب وپ صاحب نے وہ
ہمارے پاس کاغذ جمع کرایا. پھر میں جب یہاں آیا تو وہ مجھے ملنے آئے جس میں پشاور ہائی کورٹ میں کنفرمیشن تھی وڈرال آف کیسز کی. اب وہ پروسیس ہمیں شروع کرنا پڑے گا. اب میں اس کا پروسیجر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ممبرز آر انفارمڈ دیٹ the proposal for nomination of the leader of the opposition along with signature of members belonging to the opposition may be submitted in the speaker's chamber on 13th January 2026. That means tomorrow. The count will be made on 3 p.m. on 14th January. تو یہ کل آپ پلیز آج جمع کرا دیں تاکہ کل یا کل کرا دیں اور 3 بجے سے پہلے